اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں جناب لال شاہ صاحب خالق کائنات درجات وچ بلندی عطا فرمائے میرے علم چ آیا سید سجاد حسین صاحب انہوں دے بیٹے دنیا تو رخصت ہوئے اللہ پاک لاحقین صبر جمیل عطا فرمائے نوجوان سید قرب جناب علی اکبر علیہ السلام کی جگہ نصیب فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الانعام دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے حج تو لوگ فارغ ہو چکے ہیں اور واپسی ارادے رکھتے ہیں اللہ پاک کے حج دی سعادت تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے حج ایک ایسی عبادت ہے جڑی پیغمبر اعظم دی پوری حیات طیبہ وچ سب تو بڑا پہلا اور آخری اجتماع سرکار دے سامنے حج دا ہے سرکار دو عالم دے سامنے سب تو زیادہ بندے اگر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں سرکار دی 23 سالہ زندگی جی وہ صرف حج سرکار دو عالم نے ایک ہی حج پڑھے ہے پہلا حج بھی ہوئی سی اور آخری حج بھی میں چاہنا کہ چونکہ اسی پڑھتے رہے ہیں حج دے متعلق چونکہ حج دے ایام گزر چکے ہیں وہ حج تو بعد جڑا مرحلہ آیا ہے وہ دیتے تھوڑی جی گفتگو کریں حج تو بعد وہ واسطے پہلے اس مثال عرض کرنا پھر آیت مجیدہ پڑھنا سویرے جی گھنٹی سکول چ بجتی ہے وہ آمد دی ہوتی ہے آمد دی بچے پتہ ہوتا ہے جی 8 بجے 9 بجے بجی یہ اصا سکول جانا ہے جی پچھلے ٹائم گھنٹی بجتی ہے وہ گھنٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ گھنٹی پھر رخصتی دی ہوتی ہے چھٹی دی ہوتی ہے وہ پہلی گھنٹی بھی ہیڈ ماسٹر ہی حکم نال بجتی ہے دوسری گھنٹی بھی ہیڈ ماسٹر کے حکم نال بجتی ہے درمیان جڑے پیریڈ لگتے ہیں وہ پیریڈ بھی ہیڈ ماسٹر کے حکم کے مطابق لگتے ہیں جی ٹیچر وہ پیریڈ دینا ہے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے میرے محترم سامعین اگر دوران سکول پہلی گھنٹی تے آخری گھنٹی دے درمیان ہیڈ ماسٹر پورے سکول نو آکھے کہ جدوں چھٹی ہو جائے میری گل سن کے جائے چھٹی ہو جائے تو میری گل سن کے جائے کوئی لائق بچہ ایسا نہیں جڑا ہیڈ ماسٹر صاحب دی اس گل نو اگنور کرے تو وہ آکھے بھی کوئی گل نہیں چھٹی ہو گئی چلیے لائق انج نہیں کرتے نلائق سوچ سکتے ہیں کہ سارا دن جو تواڈے کول سن نلائق سوچ سکتے ہیں کہ سویر دے پھائے لگے ہیں اسی 9 بجے دے 3 بجے جے گھنٹی وجی جانی ہے تو اس تو بعد جی پھر گل سن کے جاؤ کیڑی گل رہ گئی میرا ہر گل کافی حد تک تو پہنچ چکی ہے نلائق اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ سویر دے تواڈے اسی قابو آئے 3 بجے تک اسی بدے ہیں جے گھنٹی آخری بجی جانی ہے تو گھنٹی تو بعد پھر کیڑی گل ہے جڑی پیچھے رہ گئی جیڑا بچہ میں کوئی لانتا تو نہیں نہ کرن لگا انہاں بچیاں تے میں بس نہ گالاں کڈن لگا جیڑا بچہ ماسٹر دی ہیڈ ماسٹر دی اس گل نو معمولی سمجھے کہ چھٹی ویلے میری گل سن کے جانی کم از کم بندے یہ تو تسلیم کرن گے وہ ذہن وچ سکول دی اہمیت ہے ہیڈ ماسٹر دی اہمیت ہے وہ ذہن چ سکول دی اہمیت ہے ہیڈ ماسٹر دی اہمیت کوئی سکول نو سکول سمجھتا ہے ہیڈ ماسٹر دی ذہن چ اہمیت کوئی قرآن تے میں ہاتھ رکھ دینا تے تقریر تو پہلا ساؤں دے دینا پیغمبر نے دوران حج صحابہ نو آکھیا سی کہ حج تو بعد میری گل سن کے جائے بہت شکریہ حج تو بعد میری گل سن کے جائے یہ مطلب ہے حج
اج بھی ہو رہے ہیں. اج بھی حاجیاں نوں سوچنا پائے گا کہ جتھے گن گن کے میں چکر لائے نے، گن گن کے چکر لائے نے تے دھیان نال سارے کام کیتے نے. اج بھی حاجی نوں پیغمبر دی آواز آ رہی ہے کہ حج تو بعد مینوں تواڈے نال کم. وہ جڑا بچہ سارا دن سکول رہندا ہے تے ہیڈ ماسٹر دی اس گل نوں اگنور کردا ہے کہ میری گل سن کے جانا، یہ مطلب وہ ذہن چ حج دی سکول دی اہمیت ہے تے ہیڈ ماسٹر دی اہمیت کوئی نہیں. وہ جڑی پیغمبر آخیا سی نا صحابہ نوں میری گل سن کے جایا جے، میں قرآن سر تے رکھ دینا، اس گل دا نام ولایت علی. وہ جڑی پیغمبر آخیا سی کہ حج تو بعد میری گل سن کے جانی، وہ جڑی گل ہے نا وہ گل ہی ولایت حضرت علی علیہ السلام. یہ مطلب ہے کہ جڑا بچہ سارا دن سکول رہندا ہے تے چھٹی والے ہیڈ ماسٹر دی گل نہیں سندا، وہ ذہن چ سکول دی اہمیت ہے تے ہیڈ ماسٹر دی کوئی نہیں. جڑا بندہ سارے دین نو مندا ہے تے علی نو ولی نہیں مندا، وہ ذہن چ اسلام دی حیثیت ہے، محمد دی اہمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جڑا غدیر دا میدان ہے یہ وچ ایک مشہور لفظ ہے جڑا پیغمبر نے اپنے واسطے بھی استعمال کیتا ہے تے حضرت علی واسطے بھی استعمال کیتا ہے، وہ لفظ مولا ہے. مہربانی دو بار استعمال کرا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پہلی گل تے وے کہ اس حدیث تو بعد پیغمبر نو مولا مننا پہلے واجب ہے تے حضرت علی نو مولا مننا بعد واجب. من کنت مولا کہ جس کا میں مولا، ایک باری مولا مصطفیٰ واسطے آیا، دوجی باری یہ مولا حضرت علی علیہ السلام واسطے. یہ جڑا مولا دی لفظ ہے انہوں لکھ کے ویکھ لو، پڑھ کے ویکھ لو. جڑا پیغمبر اعظم واسطے مولا ہے وہ دی کوئی میم وڈی نہیں یا کوئی لام وڈی ہے، ایک جیسے لفظ نے دو وے، وہ بھی مولا وہ بھی مولا. ترتیب ہے کہ پہلے زہرا دا بابا مولا ہے پھر ثانی زہرا دا بابا مولا. کوئی بندہ زندگی بڑی پریشان ہے ساری قوم کہ فلانا مولا جو کیویں منتا ہے، کیویں من یہ کیویں میں نا یہ بچوں میں گل کروں گا کیویں کیویں منتا ہے. جیڑا جویں محمد نو منتا ہے نا اوویں ہی علی نو منتا. جنہ مصطفیٰ نو مولا کسے مننا کہ بلا وہ دے مطابق ہی حضرت علی نو مولا مننا. ماسٹر دا لفظ کلانٹ ماسٹر تے بھی لگتا ہے. میں تہاں تے کلانٹ دا پتہ ہی نہیں، میں کتنے آ گیا. جڑا کلانٹ بجاندا ہے وہ تے ماسٹر دا لفظ لگتا ہے، درزی نال بھی ماسٹر دا لفظ لگتا ہے، ٹیچر نال بھی ماسٹر دا لفظ لگتا ہے. ماسٹر دا لفظ کئیاں تھاواں تے لگتا ہے لیکن ہر جگہ معنی وکھرے دیندا ہے. کدھرے ماسٹر ہوتا کدھرے ہوتا کدھرے ہوتا. بہت شکریہ. جدو کنجوس نال چودھری لگتا ہے ادو مانی اور ہوندے نے تے جدو سخی نال چودھری لگتا ہے ادو مانی اور. مہربانی. یہ جڑا مولا دا لفظ ہے نا جی، یہ جنوں پیغمبر نال لگا ہے نا، بندے ایک باری سوچ لین کہ ادو کی معنی دیتے ہیں تے جدو علی نال لگا ہے ادو کی معنی دیتے ہیں. یہ جڑا مولا دی لفظ ہے میں بڑا سوچیا ہے. مولا نام دا معنی ہے ہمارا مولا. وہ فضل الرحمان بھی لوگ آتے ہیں مولانا فضل الرحمان، دا مطلب ہے ہمارا مولا. کدوں کسی کو پتا ہے کی پہننے وہ تھی ساڈے جیسا بندے ہوتا نا مولانا صاحب. مولا نام دا مطلب ہے ہمارا مولا، ہمارا مولا. بندے فضل الرحمان نو مولا من گئے تے علی نو مولا نہیں. کیسی گل مولانا. یہ جڑا مولا دی لفظ ہے نا یہ پیغمبر نال بھی لگی ہے تے حیدر کرار نال بھی لگی ہے. یہ جڑی حدیث ہے نا جی من کنت مولا ہو علی مولا یا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے. ویسے کئیاں کتاباں دیاں 6 جلداں نے تے اے حدیث وچ کوئی 6 جلداں دی کتاب ہے قبلہ بیٹھے نے تے اے حدیث وچ کوئی نہیں. میں انہوں نے راتی بڑے غور نال ویکھیا ہے. یقین کرو کہ اس حج نو بندیاں ایڈی باریکی نال ویکھیا ہے کہ کتاباں وچ اے حج دے متعلق بھی میں پڑھیا ہے بھی وہ جڑی رسی پانی نا ہن تے بنے نا پٹے اے قلائد اے جڑے کی انہوں آندے ہو یار گلے چ پان والے قربانی دے جانوراں جڑا پاندے نے کلا پٹا اس زمانے تے پٹے نہیں سنتے، وہ رسیاں وٹ کے پاندے سن. ایڈی ایڈی باریک گل لکھی ہے کہ رسی کیویں دوری کرنی ہے یہ بھی کتاباں چ لکھی کہ رسی اکاری کر کے تو پھر دو کر کے تو پھر دو وٹ دینا ہے تو کیویں بنانا ہے. عمر مومنین حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ سارے کو سود دی کوئی چیزاں ہوتی سن وہ اسی رسیاں پٹتے سن وہ جا کلائی گلے چ پائی دا یعنی کتاب جس کتاب والے نے یہ گل لب لی کہ رسی کنی لمبی ہونی چاہیے تے دوہری کر کے کیویں کرنی ہے تے دوہری کر کے کیویں وٹ دینے نے یہ انہوں پتہ لگ گیا تو اس گل لب لی ہے کہ نبی کی فرمایا اس باریکی تک لوگ گئے نے کہ جدوں کنکر مارنے نے ادو منڈا کعبے وال ہونا چاہیے سجا کہ کعبے وال ہونا چاہیے کھبا یہ جس رسی دے وٹ کڈ کے تے کتاب لکھ چھڑے نے کتوں تک تو اپڑ گیا تینوں اے پتہ لگ گیا کہ پیغمبر رسی کیویں وٹتے سن ایک غدیر والی گل تیرے ذہن چ کدی نہیں اس اندازہ لایا ہے بغض کا اندازہ لاؤ کہ کتاباں وچ ایڈیاں باریک گلاں بھی قربانی دے متعلق لکھیاں نے تے جس بندے نوں اپنی کتاب واسطے حدیث غدیر نے نہ ملی باقی تے ساریاں گلاں کسے محلے چ ہوئیاں نے کسے گھر چ ہوئیاں نے کدی غار دے اندر ہوئیاں نے کدی غار دے باہر ہوئیاں نے پرے مجمع چ ایک ہی گل ہوئی ہے تے او من کن تو مولا والی ہوئی ہے یہ دے متعلق میں جی اتنا سوچیا ہے کہ یہ دیوبندی عالم دین نے نہ انہاں دا طارق جمیل ہے قصور انہاں دا صرف ہے انہاں کو تقریر بھی نہیں کرائی انہاں کو دعا بھی نہیں کرائی انہاں کو عہدہ بھی کھول فتح علی خان دا فرمان لوکاں صرف قوالی سنی سی من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی وہ شکر پہ طارق جمیل صاحب دسیا کہ یہ حدیث ہے یہ پیغمبر اعظم دی حدیث ہے یہ سائم چشتی دا کلام نہیں یہ سرکار دو عالم دی حدیث ہے پاک ہے اگلی گل انہوں نے ذرا بہادری نال کیتی ہے تو سارا جہان ہی انہوں نے لڑ پیا ہے اگلی گل انہوں نے کمال کیتی ہے انہوں نے فرمایا لوگو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا والی حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں آتا حاکم کے معنوں میں آتا یہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا تے انہوں نے جناب بندے ناراض ہو گئے نہ وہ ماتم کرتے ہیں ایک ہاتھ نال بھی نہیں کرتے ایک ہاتھ نال بھی نہیں کرتے اتنے تم ذاکر رکھن لگ پہ نہ ہلکے دے ماتمی نال میری گل ہے ہلکے دے ماتمی نال تو ہلکے دے ماتمی دے کپڑے بنا کے لے آندے جڑا ایک ہاتھ نہ کردا وہ تیرے نال تو گل ہی نہیں اوے اللہ دیا بندیا جس ماتمیاں دے کپڑے پھڑے نے وہ بھی ماتمیاں وہ جڑا ماتمیاں نو پانی پلاندا ہے وہ بھی خدمت پہ کردا ہے جنہ کر سارے عزادار نے مہربانی فرماؤ وچوں ہولی ہولی کڈ کڈ کے بندے او دے نال میری گل ہے تو میری تمام حاضرین نال گل ہے یہ طارق جمیل صاحب دے متعلق بندے جڑے گرم ہو گئے نے ساڈے متعلق جی اساں لوگاں نال روزہ بھی 20 منٹ وڈا رکھیا ہے تے بندے راضی نہیں ساڈے روزہ کھولن دے ٹائم نو کھجوراں بھی چنگیاں نہیں بچیاں سموسا بھی سیدھا نہیں بچیا پھسے ہی لبے نے تو پھر بندے ساڈے تے راضی نہیں جہے ویلے رش پیندا نا کنکر مارن تے اسی اس ویلے جاندے ہی نہیں ساڈا ٹائم ہی ہور ہوندا ہے اجے بندے راضی نہیں اوے اللہ دے بندیو ایک ہی بندیاں دے ذہن چ گل ہے تسی سونے دے بھی ہو کے وکھاؤ نا جدوں صحابہ نوں نہیں مانتے تے قسماں نوں کھاؤ ایک کوئی گل چل انج کر لے ساڈے تے تینوں شک ہے پہ صحابہ نوں نہیں منتے یہ طارق جمیل تے تینوں کی شک بہت شکریہ طارق جمیل صاحب تے تینوں کی شک ہے وہ حضرت ابو بکر نوں صدیق اکبر مندے نے حضرت عمر نوں فاروق اعظم مندے نے حضرت عثمان نوں داماد رسول تے ذوالنورین مندے نے کی منوانے کوئی کمی نہیں یعنی اہل سنت نے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں دیوبندی عالم دین نے تبلیغ دا جنہ کم انہاں کیتا شاید ہی کسے کیتا ہوگا تبلیغی جماعت دا تعارف جڑا انہاں کرایا کسے اور بندے نہیں کرایا انہاں انہاں کم کیتا ہے میں نہ پیوری صحابہ کرام دے متعلق تینوں کہ حضرت طلحہ نوں نہیں منتے حضرت زبیر نوں نہیں منتے گل تے کرنا امہات المومنین دی کدھر انہاں توہین کیتی ہوے کوئی ایسی گل انہاں تے نہیں جڑے ساڈے تے الزام نے صحابہ نوں نہیں من انہاں دے تے الزام کو نہیں ہونا جڑا تو طارق جمیل دے خلاف ہویا نا اودن دا مینوں پتہ لگ گیا ہے صحابہ والا تو بہانہ بنایا اندر تیرے بغض علی صحابہ والا صرف نوجوانوں بہانہ بنا بہانہ کتنا شکریہ بہت ورنہ تیرے اندر حضرت علی دا وہ یار اللہ دیا بندہ اہل سنت مولا علی دی گل کرے تو وہ دے خلاف ہو جانا ہے شیعہ کرے تو خلاف ہے ہی ہے دیوبندی بھی کرے نا تو وہ دے بھی خلاف ہو جانا ہے گل تو کیوں نہیں کرنا میرے عزیز دوستو میں لفظ مولا تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا مولا لفظ مولا دیکھو جی اے مولوی صاحب بیٹھے
جس بندے زندگی چ مولوی نہیں ویکھیا وہ انہاں نوں ویکھے گا تے انج ہی سمجھے گا سارے ایندے ہوندے یار بولو تو کوئی بندہ آندا مینوں جی مولوی صاحب جن بندے پہلی باری مینوں ویکھنا وہ سمجھنا مولوی انج دے ہوندے آڑے سید نے نا اتحان نال زندگی گزار جدو بندہ آندا نا آ سید نے وہ جنہیں نہیں نہ ویکھیا ہوندا پہلا سید وہ دے تو حساب لنگدا ہے بھی یہ سید کیویں دے ہوندے متعات رہنے والی گل ہے نا کیونکہ سردار نے نا لہذا وہ سرداریاں والی گل کرن تاکہ پتہ لگے بھی پہلا تار یہ جڑا مولا ہے بندیاں نے بشیر ہر پنڈ چ تقریباً ہوندا ہی ایک دو جن بندیاں فراڈ کیتا نا بندیاں نا انہاں شروع اتھوں ہے نا سنا بشیر دا کی حال ہے آندا ٹھیک ٹھاک انہوں صاحب لگا میرا واقع ہے ہر برادری چ بشیر ہوندا کریے کی گل ہے کہ بندے دا لا لیندے نے ناواں شاواں تو اقبال بہت نام ہے ہر برادری سناؤ اقبال دا کیا آندا خیر ٹھیک اے جڑا لفظ ہے مولا نا اے مصطفیٰ تے مرتضیٰ تو بعد صرف اللہ نال لگا آباد رہو جی میں پوری تحقیق نال گل بابا جی کرنے لگا میں قرآن پاک جو چند آیتاں پڑھن لگا تو ویکھنا بھی اللہ نے کتھے کتھے مولا استعمال کیتا ہے اگوں تساں آپ ہی حساب لانا جی میں زیادہ محنت نہیں جے کرنا میں قرآن چو صرف مولا دے معنی پڑھنے نے تے تساں اگوں ذہن چ سوچنا پاویں زہرا دے بابے نو سوچ لو تے پاویں حسنین دے بابا جان نو سوچ لو میں تو قرآن چو مولا پڑھن لگا کہ مولا نو اللہ کتھے کتھے استعمال کیتا ہے ساڈے نال لڑن والی گل نہیں دیکھو جی قرآن وچ نا اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں آکھیا اللہ نے اپنے آپ کو رسول بھی نہیں آکھیا اللہ اپنے آپ کو امام بھی نہیں آکھیا اللہ اپنے آپ کو خلیفہ بھی نہیں آکھیا اللہ قرآن چ اپنے آپ کو ولی آکھیا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا جیڑا بندہ ساڈی ہتھی پیندا نا وہ اللہ دیا بندہ تیرا اللہ بھی تے وہی ہے نا اونوں کلیاں بیٹھ کے کدرے نفل شفل پڑھ کے نا اللہ دی بارگاہ کو نفل شفل پڑھ کے قرآن والی الماریاں دے درمیان کھلو کے تے اونوں پوچھ جدوں اپنے آپ نوں تو ولی آکھ لیا سی تے نہ دوواں بھراواں نوں ضرور آکھنا سی سارے کول پوچھن لگا اے مولا اللہ مولا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مجیدہ پڑھن لگا مولا دے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا ثم ردوا الی اللہ پوری دنیا کو پھیر دیا جائے گا اللہ کی طرف جنہیں بندے تھے آئے نا دنیا انا للہ و انا الیہ راجعون جڑا ایتھے آیا ہے وہ پرت کے اتھے جائے گا اور ردو دا مطلب ثم ردوا الی اللہ پوری دنیا کو واپس پھیر دیا جائے گا اللہ کی جانب کیوں پھیر دیا جائے گا مولاہم الحق اس لیے وہ مولا بھی ہے اور حق بھی ہے بہت شکریہ یہ دا مطلب مولا دی پہلی صفت ہے کہ مولاہم الحق پہلی مولا دی صفت قرآن سے لبی 62 نمبر آئے تھے سورہ الانعام دی جڑا مولا ہوئے نا وہ حق ہوں ہے تو آڈی کیا بات ہے میرا خیال ہے یا رات دی تو بہت ہی مجلس سے ہو بھی گئی ہے شکریہ اللہ مولا جی مہربان اللہ مولا ہے کہ نہیں اے جا تو ہاں نعرہ سنے نا نعرہ ایس ویلے انجی ہو سویرے سویرے بساں دے حاکر لاہور کر دیں تو پیڑا لاہور ہے کوئی سواری ایس ویلے جڑی صورت ہے نا سارے دن دی مجلس ہے لمبی مجلس ہے یہی کافی ہے میرے پاس اے اللہ مولا ہے تو آڈی خیر ہوئے اللہ مولا ہے پہلی صفت اللہ فرماتا ہے مولا لہم الحق بندوں کا وہ مولا ہے اور وہ حق ہے پہلا ایتھا ہی موقع جڑا مولا ہوئے وہ حق ہوندا ہے تے جڑا مولا دی ہتھی پے نا وہ باطل ہو سبحان اللہ پہلا نتیجہ ٹھیک آیا پہمیں غیر سرکاری آئے لو سبحان اللہ لو جناب جڑا مولا ہوئے پہلی گل ہے وہ حق ہوئی یہ 3 معنی نے 4 اور کرنے نے 7 پورے کرنے نے 7 معنی جنہیں سن لینا 7 خیرہ ہو جان گی اللہ دے فضل و کرم نہ دوجا معنی اللہ فرماندا ہے الا لہ الحکم اور اگلی سن لو وہ جو مولا ہے نا حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے
حکم بھی اسی کا چلے گا جو مولا ہے. یہ مطلب مولا دی دوسری صفت مل گئی کہ ایک وہ حق ہوتا ہے، دوسرا وہ حاکم ہوتا ہے. جو مولا ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے. الا لہ الحکم، اسی کا تو حکم چلتا ہے، اور جس کا حکم چلے نا وہی مولا ہوتا ہے. ہائے ہائے واہ طارق جمیل صاحب سارا مذہبی آج کر کے بن کے رکھ چڑیا جی. انہوں نے فرمایا یہاں من کن تو مولا میں مولا حاکم کے معنوں میں ہے. یہ مطلب اندر قصور کوئی نہیں. قبلہ انہیں قرآن دے عین مطابق آکھا ہے. اگوں پتہ گل کی اگلی گل ہے پہ جیوں جیوں کھویا تسی مارتے جاؤ گے نا چنگا وہ چنگا بنتا جائے گا. برفی چنگی کوٹنی پیندی ہے تمہیں پتہ. اچھا برفی لا کے بن جاندی ہے نا، وہ مسد بنے نے باقاعدہ، وہ چنگی پری محنت لگتی. اصل سواد وہ ادو آتا ہے جدو چنگی کوٹی جاتی ہے. ساگ بھی اس طرح کی خیال تمہیں کچھ پسند بھی ہے کہ نہیں؟ نہ برفی تے بولے نہ ساگ تے بولے. میں کہ یہ دونوں شاماں کوٹیاں جاندیاں. ساگ بھی کوٹیا نہ جائے تو لمبے لمبے پتے رہ جاندے نے، سواد کوئی نہیں ہوتا. تو برفی بھی چنگی کوٹی نہ ہوے جی تو پھر وہ صحیح بنتی نہیں. اصل چ بندیاں نوں جڑا وہم پی گیا طارق جمیل صاحب دا، وہ میں کڈ لیا سارا نتیجہ. بندیاں صاحب لایا ہے کہ جے اے لفظ مولا دا معنی حاکم کسے چنگا کوٹیا نا، چنگا کوٹیا وہ جڑا سواد آنا نا انہیں ساریاں شہواں ہی بے سوادیاں کر چکا. میں تو ہوں دس دینا، میں کوٹ کے دسن لگا، میں کوٹ کے دسن ان میں کوٹن لگا. کوٹیا سواد جڑا ہوتا ہے پھر تمہیں پتا وہ اپنا ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے. میں چتھیا جی کئی بندے نے گل ذرا چتھی گل کیویں چتھی دی منہ ذرا چتھن کا مطلب ہے ذرا سوچی زور سوچی. لاچی کا سواد چتھیا آتا ہے، 15-20 لاچیاں بندہ نگاہ چڑے پانی نال کوئی سواد نہیں. میں طارق جمیل جس گل جی چتھیا ایڈا سواد آیا تھوڑے تک خوشبو آئی تو تصا بولنا، نہ آئی تو کوئی گل روڑا. مجھے کوئی سارا مینو آخیا سی 5 بجے پڑھنا، 6 بجے 6 بجے میں 6 بجے آ گیا. تو مینو پتا بھی 6 بجے والے بندے کیویں دے ہوندے نے، 11 بجے والے کیویں دے ہوندے نے، 2 بجے والے کیویں. حاضری ہوں دیکھو میں انہوں کوٹیا جی چنگا، یہ کوٹنا چاہیے چتھیا چنگا. بھاویں ساگ کو سمجھو، بھاویں برفیاں کو سمجھو، تو بھاویں لاچی میں چتھی ہے. میں اس گل چتھیا قرآن چ لفظ موجود ہے کہ جڑا مولا ہے وہ حکم چلتا ہے تو مولا حاکم ہوتا ہے. اندر تقریر جیڑی ہے نا وہ مولوی کوٹ بیٹھے نے، بندے کو پتا کوئی ایویں انہیں تقریر تو نہیں روکیا، ایویں انہیں عہدہ نہیں ہویا. کیوں؟ وہ جانتے نہیں کہ اگر مولا کا معنی حاکم لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ پیغمبر کہہ گئے ہیں جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم. یعنی جس پر میری حکومت اس پر علی کی حکومت، جو میرا محکوم وہ علی کا محکوم، اور جس پر میرا حکم اس پہ علی کا حکم. مولوی جانتے سن جے کسے ترجمے نو کوڑ دیتا نا تے سقیفے والی گل مک جائے. حاکم تے پیغمبر بنا کے گئے سن، مولا تے پیغمبر بنا کے گئے سن. اس واسطے تھوڑا جب پریشان ہوتے ہیں کہ تو کیتا کی. اسی جو آتے ہیں جس کا میں یار اس کا علی یار، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. مولا دا معنی نے دوست بھی کیتا ہے. مولا دا معنی دوست، یہ مطلب ہے اللہ ساڈا مولا ہے تے اللہ ساڈا یار ہے. اے اللہ دے بندے اللہ ساڈا یار ہے، یار بیٹھے نے اے روز یار یاراں نوں نہ کر چھڑ دے. چلیے نہر تے آندا چھڈ پر، سموسے کھائیے آندا چھڈ پر، اوتھے بہیے آندا چھڈ پر. وہ آندا ٹھیک ہے، یاری پھر بھی رہ جاندی ہے. روز آندے چھڈ پر. اللہ جو مولوی تیرا یار ہے وہ تینوں آندا نماز پڑھ، انہوں آہ یارا چھڈ. وہ تینوں آندا روزہ رکھ، انہوں آہ چھڈ پر. تو انہیں گل دساں خدا دی قسم لوگ آندے نے نبی دے یاراں نہیں منتے. اسی پہلا نبی دا کسے یار ہی نہیں منتے. یاراں نو مننا تے اگلی گل ہے نا. اس واسطے کہ ساری گل بندے دھیان نہ سننا، اسی منکر خدا دی قسم کسی دے نہیں. ایک گل پکی ہے جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ یاری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ دی بھی اطاعت واجب ہے، نبی دی بھی اطاعت واجب ہے. انہاں دی غلامی ہو سکتی ہے
اے تہاڈی خیر ہوے یاری نہیں ہو سکتی اسی انہاں دے نوکر ہاں وہ بھی تسلیم کر لیں تو بہت بڑی بات ہے وہ من جان ساڈے نوکر ہیں اگے تیسرا معنی پہلا معنی جی مولا دا کی کیتا جی پہلا مولا دا معنی حق دوسرا مولا دی پہلی صفت ہے کہ مولا حق ہوندا ہے دوسری مولا دی صفت ہے کہ مولا حاکم ہوندا ہے تیسری صفت وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہی مولا ہے جو حساب لینے والا ہے اور بندے حساب دینے والے ہیں یہ مطلب ہے مولا حساب دینے والے کو نہیں کہتے مولا حساب لینے والے کیا بات آباد رہو جا 3 معنی ہو گئے نے تے 4 رہ گئے لو جی میں قریب کر رہی زیادہ نہیں تھکاندہ 4 معنی باقی رہ گئے کنے کو رہ گئے 3 تے ہو گئے جن بہتے رہ گئے ایک بندہ ایک روزہ رکھ بیٹھا سی تے آندا گئے پہلا روزہ رکھ کے تے آندا گئے بچارے روزڑے باقی رہ گئے 9 تے بھی ایک رکھ کے تے اس کیا باقی کنے کو رہ گئے 9 تے بھی 29 باقی رہ گئے نہیں کیڑی گل جدوں بندہ حوصلے چ ہوے اونوں گل کر 3 معنی ہو گئے نے ایک بار تساں دہرانے نے مہربانی صرف یاد کرنا بچیاں پہلے جڑا مولا ہوئے وہ حق ہوندا ہے کہ بلا جڑا مولا ہوئے وہ حاکم ہوندا ہے تیسرا جڑا مولا ہوئے وہ حساب لین والا ہوندا ہے وہ حساب دین والا نہیں اگے ایک دعا ہے سورہ بقرہ دی آخری آیت ہے وہ میرا تو ہاتھ دہرانی ہے جی اللہ فرماندا ہے مینوں دعا کرو میرے واسطے اچھا دعا بھی آپ ہی دسی ہے تقبول بھی آپ ہی کرنی ہے ایڈا سخی تینوں کائنات وچ نہیں لبنا جڑا منگن دے طریقے بھی آپ دسے اللہ منگن دا طریقہ آپ دسے آندا میری بارگاہ وچ کھلوو تے آکھو ربنا یہ تعلیم کیتی گئی تعلیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم طاقت نہیں رکھتے یہ دعا ہے پھر اس تو بعد 4 گلاں آ رہی ہیں کٹھیاں 3 ہو گئی ہیں 4 میں پڑھن لگا آکھو مینوں جی دسو کی آکھیے فرماندے نے آکھو واعف عنا اللہ ہمیں معاف کر دے دھیان سنو اللہ ہمیں معاف کر دے اگلا واغفر لنا اللہ ہمارے گناہ بخش لے اچھا اور کو گل کر ورحمنا اللہ ہم پر رحم کر نہیں کہ اللہ آخری ایک لفظ چھڑ کے اگوں پڑھ لگا ترتیب دے مطابق نہیں ذرا دسن واسطے 4 پورے کرنے واسطے فانصرنا ہماری مدد کر 4 گلاں نے جی پہلے واعف عنا ہمیں معاف کر دے واغفر لنا ہماری بخشش کر لے ورحمنا ہم پر رحم فرما شکریہ قبلہ مدد کر دے پہ اور پھر فرما فانصرنا اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ فرماتا ہے منوں ہی آکھیا جے رحم کر منوں ہی بخش لے منوں ہی معافی دے دے تے میرے کول مدد پہ منگ دے ہو بھلا کیوں آکھو کہ انت مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا سبحان اللہ تو ہمارا مولا ہے یہ مطلب ہے مولا دا 4تھا ترجمہ 3 اگلے 4تھا ترجمہ جو بندوں کو معاف کرنے کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں سبحان اللہ پھر واغفر لنا ہماری بخشش کر دے جو بخشنے کا حق رکھے اسے مولا کہتے ہیں ورحمنا جو بندوں پر رحم کرے اسے مولا کہتے ہیں فانصرنا ہماری مدد کر کہ اس لیے تو ہمارا مولانا تو ہمارا مولا ہے وہ ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے مولا سے مدد مانگتے شکریہ مہربانی 7 ترجمے قبلہ میرا خیال ہے ایک 8واں بھی ترجمہ 8واں کرنا وہ بھی شریف کنجائی صاحب دا ترجمہ 8واں ترجمہ پہلے انہاں دا 8واں کرنا اے کنے پڑھے نے میں ترجمہ 7 تے 8 9واں کرنے وہ 9واں ترجمہ میں لب لیا سورہ تحریم چوں یہ ترجمے اج ہون گے انشاءاللہ تقریر پھر کسے ویلے کر لیں مولا دا ترجمہ یہ دا مطلب ہے جیڑا تینوں فٹ آوندا نا او رکھ لے میں اکثر آکھیا بھی ہمیشہ لوگ نا بیبیاں دے سامنے تھان کھول کھول سٹی آندے نے پئیاں آندیاں بیچاریاں رہن تے پائی رہن ویکھاں بی بی ویکھو ویکھو اتوں پیپسی پیا چھڑ دے کچھ نہ کچھ تے لینا ہی پیندا نا میں تیرے سامنے ترجمہ ہی نے رکھنے نے جڑا تینوں وارا کھا گیا
وہ رکھ نہیں مولا تو مننا ہی پینا نبی نو تے حضرت علی نو پسند پسند کر لیں. یہ سورۃ تحریم ہے جی 28 پارے میں. وہ میں تمہیں گل سنا نا صرف میں مولا والی آیت پڑھن لگا لمبی ہو جائے گی ساری پڑھا تے میں مختصر کر دینا. نبی پاک نے اپنی ایک اہلیہ محترمہ نو ساڈی اما جان نو ام المومنین نو گل دسی بھی کسی نو نہ دسی. پھر تساں کی سنیا پہ نہیں دسی انہوں دس دیتی. نال دی کسے ساڈی دوسری ماں ساڈی وہ بھی ماں ہے تے جنوں دسی بھئی اساں تے ماواں دیاں گلاں لمیاں جیباں کر کے نہیں کرنیاں چاہیے. ماواں دیاں گلاں ہوش نہ کرنی چاہیے. مینوں ہوش ہے میں غیر ذمہ داری نال نہیں گل کر رہا. ام المومنین وہ بھی ام المومنین نبی ٹکیا سی پھر تساں گل کس نال نہیں کر یعنی راز دی گل. اللہ فرماندا اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. نبی نے راز دی گل دسی. راز دا مطلب یہ ہوندا میں ہن تہاڈے سپیکر چ کھلو کے راز دیاں گلاں پیا کر لوں. راز دی گل ہوندی ہے جڑی کان چ کیتی. نبی نے آکھیا کسے نہ دسی. انہوں نے دجی دس چھڑی. نبی دے آؤندیاں دس چھڑی. نبی آؤندیاں سارا کیا دس چھڑی ہے. اچھا گل یہ پیون دیکھو نا جی انہاں کو جڑی گل کیتی وہ کہن لگے مم امبا کہا سا یا رسول اللہ تانوں کنے دسے. تساں غور نہیں فرما تانوں کنے دسے. نبی نے فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر. مینوں اللہ دسیا. وہ پھر کام یہ مطلب ہے اج دی مجلس شادی شدہ صلوات پڑھو نا ایک باری سارے اللہم. آئندہ اگر کسی دی اہلیہ کو کوئی راز دی گل اگے پیچھے ہو جائے غصہ نہیں کرنا. اج نہ درود پڑھیا تو نہ گل پہ کرنا تہاڈی تے گل ہی نہیں نا تسی تے سنو بس. اور جنہیں درود پڑھا شادی شدہ اگر اہلیہ محترمہ جڑے ساڈے حل گھراں چ بیویاں اگر انہاں کول کوئی راز دی گل اگے پیچھے ہو جائے تو دسی ہوئے تو اگاں پیچھے کر چھن کتے غصہ نہیں کرنا جی مہربانی. قرآن اگر پڑھنا ہے اس واسطے بھی تانوں غصہ چڑھدا ہے. تینوں میں دسی تے تو اگے تک چھڑی. تینوں میں دسی بندہ پوچھے تو کی ہے یہ تے نبی دی گل نہیں رہندی. تو کی میں دسی یہ جدو گل نکلتی ہے نا ہو جاتا اگا پیچھا. یہ مطلب ہے اگر مستورات کو کوئی اگا پیچھا ہو جائے ایڈیاں وڈیاں بیبیاں کو ہو جاتا تو بچاریاں معاف کر. میرا خیال ہے برداشت کرنا چاہیے. ایڈے وڈے گھر دی جڈے وڈے گھر دی بیبی ہوگی نا اوڈی وڈی ذمہ دار ہو. اوڈی وڈی ذمہ دار ایڈیاں وڈیاں ذمہ دار بیبیاں محترمہ ازواج مطہرات انہاں کو گل نکل وہ پھر اللہ پاک نے جڑی گل کی مولا پہ آؤں ورنہ میں کدوں اس گل چھیڑنی سی بچ مولا پہ آؤں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لفظ مولا. اللہ فرماندا وا ان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه. نبی کو اکیلا نہ سمجھنا اللہ اس کا مولا ہے. دعا بیبیاں نو کہہ دے تظاہر دا ترجمہ اے شریف کنجائی صاحب نے میں تو نہیں نہ کنجا دا تسی کنجا دے ہو کوئی بندے بیٹھے شریف کنجائی صاحب بچے بیٹھے نے انہاں ترجمہ کیتا ہے اس مولا دا. وہ پنجابی چ ترجمہ کیتا ہے 2 جلداں نال میں دتا نے اور میں ہی پڑھیا انشاءاللہ پوری دنیا تو انہاں دا ترجمہ. انہاں فرمایا ہے ان تظاہر ایتھے لکھیا ہے ان تظاہر اگر تم دونوں ایک دوسری کی اسی طرح مدد کرو گی تو یہ سن لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ مصطفیٰ کا مولا ہے. اگر تم اسی طرح تم نے ایک دوسری کی مدد کی تو اللہ اس کا مولا ہے. شریف کنجائی صاحب نے پنجابی تڑ کر دیتی ہے پنجابی ترجمہ ٹھیک ترجمہ ہے. وہ فرماتے نے جے تساں دعا کوئی آڑ پھس کیتی پھر وہ فرماتے نے ہوا مولا اللہ محمد کا مولا ہے. ایڈا سونا ترجمہ تواڈے کولے ملیا مینوں گجرات چوں. وہ فرماتے نے اللہ فرمایا میرے نبی جو آندن نا اونج کر کے زندگی گزارو تے جے تساں ایدیاں گلاں اگے پیچھے کیتیاں نا تے میں دے سر تے جے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جڑا اوکھے ویلے سر تے آ جائے او مولا ہوندا ہے. جڑا اوکھے ویلے چھڈ کے ٹر جائے او مولا نہیں. 10واں ترجمہ سنو خیر ہوے تہاڈی. وہ سورہ مبارکہ حدید ہے تے ایک جملہ پھر اتوں پڑھ دینا کہ اے مولا کیویں آکھیا میرے مولا نے. اے منافقاں دے متعلق آیت ہے 15 نمبر آیت ہے سورہ حدید دی. تے خالق کائنات نے فرمایا
کہ جدوں کھلوتے ہون گے نا منافق کٹھے ہو کے باہر، اندرلے پاسے مومن ہون گے تے باہرلے پاسے منافق ہے کی ہے نعرہ سی کئی بندے نعرہ ہیں جدہ مار دے رات دی آتش بازی چل گئی ہوئے نا تے کئی رات دے سلے ہو کے ڈگ پہ دنے چل جان ہوں جائے ترجمہ کرنے لگا نا منافق باہر لے پاسے ہونے تے مومن اندر لے پاسے درمیان دیوار تے بچے دروازہ وہ لمبی گل ہے میں صرف سنان لگا وہ آکھن کے دروازہ کھولو تے مومن آکھن کے سانے کھولو اور تکرار بدے گی تو بارو منافق آکھن کے یا اللہ اے تے بوہا نہیں کھول دے بے لحاظ اسی کدھر جائیے وہ اللہ پاک کی فرمان اللہ فرماتا ہے ما واکم النار اب تم جہنم میں چلے جاؤ وہ پوچھن کے منافقین کے یاد نہ 15 نمبر ہے سورہ حدید 27 پر اللہ وہ جہنم نال ساڈا کیتا لگے ساڈے واسطے تو وہی تھان رکھیا سی ایتھے بھی اللہ نے لفظ مولا استعمال کیتا ہے 10واں ترجمہ پہ کرنا فرماندے نے ما واکم النار جہنم میں چلے جاؤ کیوں ہی مولاکم وہی اب تمہارا مولا ہے جہنم تمہارا مولا ہے تساں اج تک ایڈا تتا مولا سنیا سی پہلا کوئی مولا تے رحم دل ہوندا ہے مولا تے لکھیا سی معاف کر دیندا ہے مولا تے لکھیا سی گناہ بخش دیندا ہے مولا تے لکھیا سی حق ہوندا ہے مولا تے لکھیا سی سب تے ایتھے پہ مولا جہنم بھی مولا جی جہنم اللہ فرماتا تہاڈا او مولا ہے ہن مولا دا معنی کرنا پینا جی ایتھے مولا دا معنی ٹھکانہ ٹھکانہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے یہ مطلب ہے میرا دل کرتا بوئے بوئے قرآن کھڑ کے آکھا لوگو جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں نہ ہوتا مولا اس کا ٹھکانہ اور جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا لو جی یہ مانا جی ٹھکانہ اللہ فرمایا وہی تہاڈا مولا ہے تارو قادری صاحب نو جان دو تھوڑا بہت جان دو عرفان القرآن انہوں نے تفسیر ہے مختصر وہ فرماندے نے یہاں اللہ نے منافقوں کو اس لیے کہا کہ جہنم تمہارا مولا ہے کیونکہ یہ وہ بندے تھے انہوں نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر گیا جس کو اللہ نے مولا کہا سبحان اللہ میرا خیال تقریر مکمل ہو گئی اللہ نے کہا تھا محمد کہہ دے من کن تو مولا ہو فہذا وہ فرماتے ہیں دو مولا اس مولا نے منوائے تھے ایک وہ جس سے بخشش کی خیرات ملتی ہے دوسرا وہ جس سے نور ایمان ملتا ہے اللہ فرماتا ہے جو علی اور محمد کو مولا نہیں مانتا جہنم ہی اس کا مولا ہوتا ہوں آخری گل سن لو تے میں نے اجازت دے او دے واسطے میں تواڈے واسطے باقاعدہ کتاب لے کے آیا جڑے ویلے پیغمبر نے آکھیا نا غدیر چ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اس بعد نے اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جدو یہ گل ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے سب تو پہلے حضرت عمر بن خطاب اٹھے نے انہوں نے فرمایا کھلا قرآن ہے کتاب نال تھا رکھیے کوئی بندہ شک نہ کرے تو قرآن دے سامنے کھلو کے تو میں لفظ بھی نہیں بدلنا چاہتا فرماتے نے اس پر جب مولا کہہ دیا تو اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مبارک کیا کہنا کنوں مولا علی شکریہ کیا کہنا مبارک یہ مطلب ہے کچھ ہویا سی تے مبارک دے وہ جڑا بندہ مبارک نقصان تے نہیں دیندا کوئی چنگا پہلا کام ہویا ہوئے تو پھر بندے مبارک 70 سال تک کسی بندے دی شادی نہ ہوئے تو بندہ انہوں آکھے مبارک سیری پڑھوانا ہے وہ قادیاں میں مبارکہ دینا مبارک ہمیشہ کسے شکریہ کسے گالتے ہوندی حضرت عمر نے مبارک دیتی کنوں مولا علی نو مولا علی نو مولا دا مانا جا یار ہوندا یار تے اگے یا سن نویں گل کیڑی جتے تے مبارک دے فرماتے نے مبارک ہو بڑا لطف ہے ویسے یار سن چاہ رہے تھے کہہ بھی کیا شرط ہے یارہ مبارک ہی تاں بھی ٹھیک سی کہ یارہ مبارک ہی لالا جی مبارک جے بھائیا جی مبارک جے ابو الحسن مبارک جے ٹھڑ کر دیتی حضرت عمر نے فرماتے نے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے کیا بات ہے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے
انہاں قیامت تک کو بھی رولا مکا چھڑے ہیں مت کوئی اپنا نام علی رکھ کے آکھے میں مولا میں مولا میں مولا حضرت عمر نے دسیا ہر کاسو عام علی نہ رکھ کے مولا نہیں ہو سکتا مولا ہووے جڑا ابو طالب دا بیٹا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آج سے آپ ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے اعتبار تو کرنا ہے اللہ دے بندے ہو حضرت عمر تو بندے مار چھڑ دے ہو یہ حضرت عمر دا گستاخ ہے جی حضرت عمر تو اتنا گسا چڑھتا ہے حضرت عمر دی گل بھی سن لو نا دھیان نال وہ فرماتے نے یا علی آج سے آپ ہر مسلمان کے مولا ہیں یہ مطلب ہے اگر بندے حضرت عمر نو فاروق من کے آتے ہیں یہ تو وڈا منصف ہی کوئی نہیں سن تیرے اللہ دے بندے اپنے منصف دی گل من جا حضرت عمر کی نظر میں مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جس کا علی مولا 18 ذی قریب ہے تے 18 ذی نو اساں مبارکاں ایک دوجے نو دینیاں نے تے ساڈے خلاف پراپے گنڈا ہونا ہے پراپے گنڈا اے ہونا ہے کہ حضرت عثمان دی اج شہادت ہے تے اے ہونا دے مبارک جی مبارک جی پہلی گل تے ہے کہ اللہ دے بندے ہو اسی انج دے بندے ہی نہیں کہ کسے دے گھر کمی ہوے تے اسی اللہ معافی دے دے مبارکاں دئیے میں شاہ جی قرآن ہی دے سکنا تقریر میرے کو کوئی نہیں قرآن تے میرا ہاتھ جے میرے اہل سنت دوستو ساڈے خلاف پراپے گنڈا جے کہ 18 سے لاجنو حضرت عثمان دے دنیا تو جان دی وجہ تو ایک دوجے نو مبارک دیندے نے ایسی کوئی گل نہیں اسی ایک دوجے نو مبارک اسے وجہ تو دینے ہاں جس وجہ تو حضرت عمر نے دیتے کمال ہے بھائی کمال انہاں بھی آکے اسی مبارک ہی تو مولا ہو گیا ساڈے بھی گھر صرف مولا علی نال اس مبارک بات تو نے یہ وہ مبارک ہے جدے تو بعد تار القادری اے لکھیا ہے اسے ویلے جبریل اتر گیا انہاں کہا جی بندے من گئے نے اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے یہ مطلب ہے جس دین میں علی نہیں آتا وہ دین مکمل نہیں میرے عزیز دوستو حضرت علی علیہ السلام دی ولایت تو بعد ایک آیت اتری ہے اس الیوم تو پہلی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج سے کافر تیرے دین سے مایوس ہو آج کافر مایوس ہوئے نہیں تیرے دین تو آج کافر اصل پتہ گل کی یہ سمجھتے سن کہ نبی دے نال ہی ہر شے مک جانی جدوں نبی دس گئے نے کہ میرے تو بعد آج کفر مک گیا یہ جڑے حسنین دے والدین نے نا شریفین دے ایک بی بی زہرا ایک حضرت علی کفر نو انہاں دوہاں جیاں ہی مایوس کی جدن جناب سیدہ شکریہ کے بلا جدو جناب سیدہ تشریف لے آئے تو اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جڑے تینوں بے اولاد آندے نا او بے اولاد رہن گے اساں تے تینوں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی قیامت تک تیرے دشمنوں نو مایوس کر دیتا ہے جڑے تینوں ابتر تے بے اولاد آندے نے او مایوسی دی وجہ بطول بنے نے تے جڑے سمجھدے سن نبی دے دتے نظام نو اسی نیست و نابود کر دیاں گے او نظام دا وارث علی نو مولا بنا کے انہاں نو مایوس کر دیتا اے دا مطلب ہے کفر یا علی تو مایوس ہے یا زہرا تو مایوس ہے انہاں مایوس لوگاں نے ماریا علی دیاں تیاں مایوس بندہ ہو ہی جاتا ہے ویر بھی بندے دے قبلہ پہ ہی جاندے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا دی دوپہر نو پوچھا سی ایک گل کر کے میرے تے حملہ کر دیو مینوں پتہ تساں کر دینا مینوں نانے نے ساریاں خبراں دتیاں سن ایک گل تے دسو مینوں قتل کیوں کر پورے مجمع چ آواز آئی بغض نبی کا ساڈے دلاں چ تیرے پیو دا بغض علی دی وجہ تو تینوں قتل پہ کرنے ہاں ساڈے اندر تیرے پیو دی دشمنی کہ بلا دکھ ایک گل دا لگدا ہے اس دکھ نال سی روندے پھرنے وہ پھر لوگ آندے نے انہاں نصیب ہی نہیں ہسنا نکی عید بھی روندے نے تے وڈی عید بھی روندے نے جڑے بندے سمجھدے نا یہ عیداں تے روندے نے انہاں واسطے میں قرآن کھول کے دعا کرنا اللہ تواڈے گھر عید والے دن غمی نہ آئے جسو کہ آج خیر ہے الحمدللہ آج خیر ہے پر جنازے دو نے اللہ پورے پنڈ دی خیر رکھے جنازے کنے دو
اخبار تے خبر آتی ہے جب 2 جنازے اکٹھے اٹھے تو پورے محلے میں کوہرام مچ گیا. عزادارو جنازے 2 ہونے نے، چلو میری حاضری ہے کسی اور دی بھی ڈیوٹی لگ جاندی. میرا خیال ہے اگر 2 جنازے کٹھے اٹھن تے کوہرام مچ جاندہ ہے. میں اتنی آندہ کوہرام ضرور مچانا ہے، آنکھیاں ویکھاں تے نہیں ہونا. مجھے میرا خیال ہے کوئی انج دا ماحول بننا چاہیے بے وارثاں دے جنازے نہ لگن. پوری دنیا نے کسے بندے نال قبلہ دشمنی کیتی ہے، کسے بندے دی دشمنی پتر دے پتر تک ہوئی ہے، دھی دے پتر تک نہیں ہوئی. پتراں دیاں پتراں تک دشمنیاں گئیاں نے، دھیاں دیاں پتراں تک دشمنیاں نہیں گئیاں. علی او مظلوم کائنات ہے جدے پوترے بھی نہ مارے نے، جدے دوترے بھی نہ مارے. اگوں محرم آ جانے پھر علی دے پوتریاں دے شہادتاں پڑھیاں جانیاں. حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر. لیکن کربلا شروع ہو گئی ہے علی دے دوتریاں تو. اے علی دے 2 نواسے نے میرے مولا علی دے، حضرت رقیہ دے بیٹے جنہاں دے آج جنازے ہونے نے. میرے عزیز دوستو، میں کئی باری تانوں گل سنانا جدوں میں جنازے برآمد کرانا. ایتھے ساڈے نا سیالکوٹ 2 مومن بچے ڈگ پے نہر چ، پھر وہ بہ رہا نہر دے دوالے بہ رہا سا، پھر وہ لاشاں نہیں سن لبدیاں. 2 دن گزر گیا تو پھر وہ ایک دعا کرتے سن، یا اللہ اگر تو قضاء الہی تیری رضا ہے، اگر تو لے بھی گیا نا تو سانو بچے تے لب جانا. جب بچے لب جان تو اسی قبراں آباد رہو. میرا فون تے گل ہوئی، انہاں آکھیا اسی پیانے کسی طریقے قبراں بنا لئیے تے چلو. جیڑی ماں چپ بھی نہیں پی کرتی، اگر لبا ہی نہ تو کی کرے گی تو کیویں جیوے گی. اگر مل جائے، وہ مل گئے الحمدللہ مل گئے، وہ قبراں بن گئیاں. میں فون کیتا، میں کہا ملک صاحب سناؤ. کہنے لگے جی بچے مل گئے نے، خدا دی قسم اس طرح جویں زندہ مل گئے. انہاں آکھیا بڑا کم خراب سی، نہراں دے دوالے پہ پھردے سن، لاشاں مل گئی نے، اسا دفن کر لیا نے. چلو ہن ماں ٹر جا کرے گی اتنے 10 منٹ بہ جا کرے گی، پانی تروکے گی، پھول پائے گی، اگر بتیاں لائے گی، قرآن پڑھے گی، آباد رہے بھائی. تے کول بہ کے پھر گلاں باتاں کر لے گی. سارے عید تے آئے نے تے پترا تو عید والے دن کتنے ٹر گیا ہے نا. یہ مطلب ہے ماواں نو قبراں مل جان تو گلاں باتاں کر کے کوئی سہارا لے لیندیاں نے. میں ایک اعلان کرنا ہوں ہر جگہ، اہل سنت ہوئے اہل حدیث ہوئے، مذہب دا کوئی تعلق نہیں. اللہ معافی دے کروڑ واری. اگر کسے بندے دی گھر کوئی ایسا واقعہ ہوئے کہ ماں نو بیٹے دی لاش نہ لبھی ہوئے، یا ماں دا بیٹا گم ہو گیا ہوئے تے لبا نہ ہوئے تے پھر لگ کے قبر بنا لی ہوئے تے پھر بھی انہوں صبر نہ ہوندا ہوئے، ساڈا کھلا اعلان ہے اس مزدور نو ساڈیاں مزدوراں چ بھیج دیو. ایتھے سامنے نہیں بیٹھیاں، ساڈیاں پردے چ بیٹھیاں نے. انہاں بیبیاں اپنیاں پردے چ کھلو، ساڈیاں تیاں کول بہن ایتھے کھلو کے جدوں اسی گل کران گے انہاں نو تسلی ہو جائے گی. چلو کوئی گل نہیں بہن میری، یہ کوئی گل نہیں، تیرا پتر ڈب کے نکلیا، تینوں مل گیا، قبر بنا لئی، روز آ جانی ہے نا. کھلا قرآن میرے سامنے. شام تک بی بی رقیہ حضرت سجاد نو پوچھتی سی کھورے کسے دفنائے بھی نہیں. مولا کائنات تانوں جزا دے. آباد رو انہاں آنسواں چ جنازہ اٹھیا نا. ویسے تمہیں ایک گل دساں قبلہ، یہ تکا شاہی ہے ہی نہیں. جنازے نال جڑے بندے آئے ہوندے نے انہاں دے سفید کپڑے ہون تاں بھی بھੈਣਾں راضی ہوندیاں، کوئی نہ بھی روندا ہوے بھੈਣاں راضی ہوندیاں نے. پتہ لگ جائے صحیح کسے ماں نوں کہ میرے پتر دے جنازے تے او بھی آیا سی، میرے پتر دے جنازے تے او بھی آیا سی. ایک مینوں دکھ کھا گیا. لوگ آ کے بھੈਣਾں نوں دسدے نے تیرے ویر دا جنازہ گاہ چ پورا ہی نہیں آیا. سکول دی گراؤنڈ جنازہ ہویا، ایڈا جنازہ. یہ مطلب ہے بھੈਣاں تے ماواں نوں لوکی یہ بھی تسلی دیندے نے کہ تواڈے مقتول پتر دا، تواڈے بھرا دا بہت بڑا جنازہ ہویا ہے. علی دی بیٹی اسی تینوں یہ بھی تسلی نہیں دے سکتے. آباد رہو تواڈی آئی آنسو آ گیا. ہن میں 2-4 صدقے جاواں جملے 2-4 بی بی دے پتراں دے پڑھن لگے. ہمیشہ پڑھے نے، اج بھی پڑھ دینا. 2 جملے کھا گئے نے مینوں. شاہ جی لکھن والا اہل سنت ہے،
اللہ دی قبر ٹھنڈی کرے. اس لیے یہ اصل گھر وچ قتل نہیں سی کرنا چاہتا. رات دے گئے سن, رات دے گئے سن, پتہ بھی انہوں لگ گیا سی. اس ملعون نے گھر وچ اس واسطے قتل نہیں کیتے کہ چیخو پکار ہوئے گی, رولا پوے گا, کوئی چھڑان ہی نہ آ جائے, بندے نہ آ جائے, میں اتھے لے جاواں جتھے انہوں چھڑان والا کوئی نہ ہوئے. چلو ایک گل ہے, یہ اتلی منزل تے مکان سی جدے وچ حضرت مسلم دے یہ دوویں بیٹے حضرت محمد تے حضرت ابراہیم سن. مسلمانوں جدوں کوئی روندا ہے نا وہ دا منہ سیدھا نہیں رہندا. سانو پتہ ہے, سانو لوکی مذاق بھی کردے ہون گے, جویں دے ساڈے منہ بن جان. سانو دسنی ایک گل ضرور جے, جس ظالم نے کوٹھے تو تھلے لے ہونے سن تے دھکا دین دا کی مطلب؟ اگر دوواں نوں لے کے آوندا تو نہ سیڑھیاں دے رستے بھی آ جانا سی. پہلی گل تے سیڑھیاں تو تھلے ڈگے نے, انہاں دے اے زخم آئے نے, یہ اٹھ کے کھلوتے نے, اتھوں اسے ٹورے نے. ٹورے کیویں نے؟ علامہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد اہل سنت عالم دین, وہ فرماتے سن گھر سے لے کے مسلم کے دونوں یتیموں کو یہ ملعون اس طرح دریا کے کنارے تک لے کے آیا, کبھی ان کے پیر زمین پہ لگتے تھے. صدقے جماں, کبھی ان کے پیر زمین پہ نہیں لگتا. سمجھ آ رہی ہے بچے؟ کیوں؟ والوں تو پھڑتا سی, قبلہ چوک کے سٹ دیندہ سی, اٹھتے سن تو پھر پھڑتا سی, پھر چوک کے سٹ دیندہ سی. پتہ نہیں کتھوں تک بغض انہاں دے دل چ موجود سی. دریا دے کنارے تے لے کے آیا انہاں دوواں مظلوماں نوں. اے بالکل ٹھیک ہے گل پڑھی جاندی, میں پڑھی ہے. چھوٹا آندا سی پہلے مینوں مار دے, بڑا آندا سی پہلو مینوں مار. وہ آندا سی یہ گل تسی کیویں دی کر دے جنوں بھی مارا. بڑا آندا سی مینوں اماں آندی سی, چھوٹے جڑے بھرا ہوندے نا پتراں دی جگہ تے یہ دا بہت خیال رکھ. چھوٹا آندا سی مینوں بابا میرا آندا سی, جڑے بڑے بھرا ہوندے نا وہ باپ دی جگہ تے ہوندے نا, یہ دا بہت خیال رکھی تے احترام کر. دوویں ہی انج پہ کردے سن تے پھر وہ جملہ جدا تانوں انتظار ہے. اس چھوٹے بھرا دے دیندیاں دکھ مینوں لگدا ہے. بندے مجرم نوں پھانسی دینا, بندے مطالبہ کردے نے سارے عام دیو, سارے عام دیو, بہت گھٹ مطالبہ منیا جاتا ہے. سرگی والے پھانسی لگتی ہے تاکہ ویندا کوئی نہ ہوئے. قبلہ لاحقین باہر کھلوتے ہوندے ہیں, لاش لین آئے ہوندے نے باہر لاش لین. یہ مطلب بھاویں کڈا کوئی مجرم ہوئے وہ دی لاش لین والے بھی باہر آئے. چار پائی لیاندی ہوندی, کوئی ٹرک کوئی ٹرالی لیاندی, جے پیدل جانا ہوئے تاں بھی چار پائی تے لیاندی ہوندی. مسلمانوں نرے مذاق ہی کر چڑی. جے سوچو مقتول پاویں کسے دا غریب تو غریب ہوئے, لوکی چار پائی لے کے کھلوتے ہوندے نے, ایتھے نہ سانو دینی ہے تے اساں لاش کرنی ہے. مینوں او مظلوم دا سجدے پیر نوں رسی پائی ہوئے, کدی اس گلی کدی اس گلی, اج بھی کدرے کائنات ہوئے. سرگی پھانسی لگتی ہے تاکہ ویکھے کوئی نہ. اس چھوٹے دے ویندیاں وڈے نوں زلفاں تو کنی تکرار اس طرح ہوئی ہے کہ چھوٹا دوڑ کے آندا سی, یہ تلوار نال پیچھے کردا سی, آخر کار اس چھوٹے دیاں اکھاں دے سامنے وڈے دے گلے تے تلوار پھیر. یہ سارا ہاتھ چ رہ گیا, زمین تے سٹنا سی اس سارے تے لاش مبارک جڑی سی نا جس دے اقدس, یہ چک کے سٹنا سی دریا وچ. جڑے ویلے اس سار تھلے سٹ سار ایتھے سی, آج ماریا دھڑ تھلے ڈگیا نا, یہ سار لگا سٹن تے چھوٹے نے آکھیا ایتھے رکھ. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے گے. آباد رہو جی, بھرا والے بھرا بیٹھے ہو. چھوٹے نے آکھیا تھلے نہ سٹی, ایتھے رکھ دے. چھوٹا سر نال لے کے ایتھے بیٹھے. اس ملعون نے وہ لاش چکی ہے بڑے دی, جا کے دریا چھٹی. یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں اکھاں نال ویکھیا لاش رڑتی نہیں سی, پانی جاندا سی تو لاش کھلوتی سی. کہنے لگا میں سوچیا تے تھلے کوئی درخت ہے جتے تھلے دا کڑتا اڑ گیا تاں کھلوتی ہے, چھوٹے دی لاش ہوتے زور دی ماراں گا تے دوویں ٹر جان گے. یہ انہیں سوچیا. آندا جدوں واپس آیا نا ادو نکا وڈے دے منہ رکھ کے نا سار نال تے ہولی ہولی پہ سی میرا ہن ایتھے دل نہیں لگنا, میرا دل نہیں لگنا, میرا کوئی بھی نہیں رہ گیا ایتھے, مینوں جلدی بلا لے, میں تیرے نال ہی جانا چاہوں.
میرے عزیزوں اس ظالم نے چھوٹے نو والا تو چکے پہلا چوڑی چو سر تھلے ڈگا پھر چھوٹا شہزادہ ایتھے سی جدوں سر کٹ کے سٹے تے تڑ چوک کے نا چھوٹے دا تے سٹن گیا اے ظالم کولوں میں خود روایت پڑھی ہے اے ظالم خود جا کے تے اقرار کیتا ہے اس آکھیا میں سمجھدا سا کہ تھلے کپڑا جڑا اڑے ہے تے لاش تاں کھلوتی ہے پانی تھلے پہ جاندا ہے آندا میں جدوں کول گیا نا کنارے تے مینوں ڈر آ گیا کہ میں خواب پیا وینا یا جاگدیاں اکھاں نال پیا وینا آندا مینوں ڈر آ گیا میں سمجھدا سا تھلے کسی شے نال اڑے ہے جدوں میں چھوٹے نو لے کے گیا نا وڈے دیاں دوویں باواں مینوں میرا خیال یہی مطلب ہوئے گا آجا میرا پردیسی آجا میرا مظلوم آجا میری ماں نے عبدالرہ آنگا میرے سامنے جدو لائے چھٹی ہے دعا دی ایگن وکھڑی بچ گئے جی آنگا جدر پانی جا رہے ادھر لاشا نہیں گئی ہیں میں ویکھیا تے جدھر پانی آ رہا ادھر لاشا چڑیاں مینوں ڈر آ گیا پتہ نہیں مینوں پرت لگ گیا ہے مینوں چکر پہ ہوندے نے دوویں ساراں دا میں تھیلے چ پائے تسی تیار ہو ایک بی بی دا مومنہ دا وین پڑھنے او دے نال ہی جنازے آ جان گے او وین ہے مومن ہے اے کوفے دی او دا بندہ بھی مومن دربار ابن زیاد جو مومن کھلوتا سی جدوں اے ملعون تھیلے چ سر پا کے تھیلے چ خون دے قطرے ڈگ دے کہنے لگا مسلم دے پتر زندہ یا مردہ منگے سانی تے میں قتل کر زندہ تاں نہیں لے کے آیا کہ رستے چ کوئی چھڑا کے نہ لے جائے کہنے لگا وہاں ایتھوں اس تھیلا تھلے سٹے بچوں تو وہ پھر والا تو پھڑ کے سر چکے ازاداروں منہ تے اینا خون سی کہ پہچان چ نہیں سنا رہا کہ بچے کون ہیں یہ ابن زیاد دے لفظ میں سننا پیا اس آکھیا پہچانے تو نہیں جاندے کہ مسلم دے بیٹے ہی نہیں میں گواہیاں لواں گا تے تینوں انعام دیاں گا کسی اور دے بچے قتل کر کے نہ میرے کو انعام لے جائے وہ کہنے لگا تو آ لے سر تو آ کے دیکھ لے کہنے لگا تو آواں گا ضرور لیکن لگتے نہیں اس کہا کیوں اس کیوں وچ مجلس سے اس آکھیا میں سنیا ہے بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے ہوتے اور بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال گھنے ہوتے ہیں سنگھنے ہوتے ہیں اس آکھیا دوویں گلاں نے وال سنگھنے میں نہیں تو وال چھوٹے نے کوئی ایڈے ایڈے نہ دے وال ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھ گیا اے ملعون تھلے منہ کر کے آندا جدوں راتی میرے گھر آئے سن تو لمبے سن گھنے بھی سن تے لمبے بھی سن میرے گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک انہاں مظلوماں دے وال بکھرے تینوں نظر آن گے صدقے جاواں لوگ تو سانوں بھی ویسے مومن آگ چھڑ دیں شیعہ بھی آگ چھڑ دیں انہاں بندے آکھیا کوئی ایماندار بندہ سر تو کے لے آئے گا بندے اشارہ کیتا انہاں کہ آجی دا شیعہ آندا ہے میں شیعہ تے محبدار بڑا انہوں دیو نالے دا امتحان ہو جائے تو نالے تو کے لے آوے نہ کرو ذرا یہ دا مطلب شیعہ بھی اپنے اپنے حساب نہ امتحان دیں دے ہی رہنے مینوں قبلہ اتنا اچھا لگا وہ مومن تیاں دے پردے وار دے وقت تیری جتی تو اے آنج کھلوتا سی یہ جا کے اندھا اتھے وقت اے جنہیں میرے دوویں سالے سے چولی چی رکھے نا کہ بلا جی میں وہ دروازہ ہے دروازے تک گیا ہے دعا تھا نا جنہیں میرے دروازہ آیا ہے اس چولی اپنے ایک ہاتھ نہ پھڑی ہے تو فارغ کیتا ہے تانا تیرے ایمان تو میں صدقے ہاں چوڑی چوکی بلا تازہ خون دے قطرے ڈگ دے سن اس ہاتھے کو فارغ کر لیا ایتھے رکھدا سی ہاتھ ایتھوں قطرہ لے کے منہ دے ملدا سی ایتھوں قطرہ لے کے منہ دے ملدا سی ایدہ منہ بھی سرخ ہو گیا مظلومہ دے خون نار ایدہ گھر بھی آ گیا گلی وچ 2 قطرے زمین تے ڈگ گئے تے مدینے المو کر کے اندھا یا رسول اللہ معافی دے میرا واس لگتا میں تیری نسل دا خون بازار آ جمع اعلان واسطے تیار ہو کرسا دینا نا بی بی کندھا نہ دیو تے ہاتھ ضرور لانا کندھا نہ دیو تے ہاتھ ضرور لانا جنازے دی شبیہ نو ذکر باب کیتا مومنہ دروازہ کھول پہلا لفظ دے منہ چ نکلیا کہنے لگی عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جانا چوری برباد کی تھی اسا کہنا گوشت ہے تے نہ میرے کپڑے برباد ہوئے تو مومن ہے دروازہ بند کر یہ اندر ہویا دروازہ بند ہویا کہنے لگا ایک خالی برتن لیا ایک پانی دا لیا اے میں 2 چیزاں نے دھو کے واپس کرنی ہے نا ابن زیاد میرا انتظار پہ کرتا جلدی کر وہ پانی لے کے آئی ایک خالی برتن لے کے آئی خالی پرات اس تھلے رکھی ہے جب برتن اسے آنج کر کے پھڑے ازادارو جیڑے ویڑے اس بندے نے بیبیاں دا دل نازک ہوندا مرداں نہ
یہ صنف نازک ہوندی ہیں اس جڑے ویلے اپنی چولی یہ آنج کیتی ہے نا اس بی بی دے تو زمین تے پانی دا برتن لگ پے 2 قدم پیچھے ہو کے سماری ہے نا چیخ تے کہنے لگا پہچان لینی ہو سکے نہیں ہو سکے پہچانے نہیں ہوتا روئی کیوں ہے ہو سکے پاویں میری پہچان چ نہیں آئے اے کیڑی ماں دی عید برباد کیڑے گھر مظلوم کون نہیں مظلوم آباد رہو چھتی 10 کیڑی ماں دا گھر برباد ہویا کتھے عید مکی ہے کہنے لگا جے میں 10 دیتا تیرے کو تو آئے نہیں جانے تو پانی پا دے میں تینوں دسنا ایک شہزادے دا سر مبارک ایک برتن چ رکھیا تے دوجے دا چولی چ رکھ کے نال خالی برتن رکھیا کہ بلا اس بی بی جو پانی پایا ہے تے پانی آیا چہرہ مبارک تے سونے کڈے سن میں دسنا تانوں کڈے سونے کوئی حضرت مسلم جیسے امیر دا بڑا پتر آج جڑے بڑے پانی پیا نہ قبلہ تے خون صاف ہویا ہے کہ آنگے چہرہ برآمد ہویا ہے اے بی بی زمین تے بہ گئی تے دووے ہاتھ لا کے کہنے لگی اب تے خدا کسے اور نو صد لے میرے کو کھڑے ہون دی طاقت مک گئی کہنے لگا ہن پہچان لے آئی ہو سکا تیری قسم ہے پہچان لیا میں آجے بھی نہیں کہ ہو سکا طاقت کے میں مکیا کہنے لگی چھری پھیرن تو پہلا ہے کسے منہ دے بھی ماریا میں نو لگتا ہے انہوں پہلے بھی چھڑانا رہا کوئی نہ بھاگ آخری جملہ پڑھنا جی آخری جملہ کہنے لگا دوجہ تو آتے دسنا زمین تے بہ کے پانی پایا ہو سکا میں اٹھن جوگی نہیں رہی میں زمین تے بہ کے پانی پایا دوجہ دا منہ تو آیا آج جڑے میرے منہ تو ہو کے رکھے نا دو بے سار آج میں تو سا میز رکھے نا کہ بنا انہاں بستر رکھے نے ہیٹ ہوتے تھلے بستر رکھے ہیٹ ہوتے اچھی جگہ بنائی چبوترا اتے پاکو پاکیزہ چادر پاکے انہیں دو بے سار اے آنج رکھے آج کدی زیارت پڑھی زیارت کی زیارت ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ السلام علیکہ یا صاحب رسول والزمان تسی زیارت یاد کرو تے آجڑی ساڑیاں کھاں چانسو نے اسی سوچ کے پر ہونے ہیں اس ویڑے دی کی حالت ہوئے گی اساں میرے خالی جنازے وکھلنے میں اعلان کرن تو پہلا بی بی پاک نہ گل کرنا بی بی رکائی بی بی پاک نہ روحانی طور تک پردہ چاہی بیٹھے ہوئے گی میری مخلوق یہ ہو سکتا ہے کسی دے پتر دا جنازہ ہوئے تو نہ بی بی پاک دے 2 پتران دے جنازے نا امام زمانہ دی بارگاہ چ پرسا دین لگا تے بی بی نال میں تیرا قرآن برکت واسطے کھولن لگا جی تساں میرے نال صرف نا عقیدت دا تعاون کرنا ہے عقیدے دا جنازہ زیادہ بندے تاں پڑھ دینے بابا جی شاید کدی دعا قبول ہو تساں میری دعا اچ نا ذہانی طور تے شامل ہو گئے ذہنی طور تے شاید مہربانی ہو جائے بی بی پاک ساڈا یقین ہے کہ تہاڈی روح انور اس ویلے مستورات وچ موجود اے قرآن کھول کے تینوں تیریاں تیاں دا واسطہ دینا تے 6 پتر دے گئے نے تے 2 تیاں گئیں میں تینوں تیریاں تیاں دا واسطہ پہ دینا حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اساں تابوت 2 بنائے نے او خالی نے انہاں تے خوشبو لائیے انہاں تے اچھا کپڑا پایا ہے انہاں تے پھول جو کر سکتے ساسا خالی بنائے نے ایک واری تینوں تیاں دی شہادت دا واسطہ ہی اے 2 پترانوں ایک واری انہاں دے وچ لے کے دوہاں تابوتاں دے وچ ایک واری 2 پترانوں آج 1 منٹ واسطے 2 منٹ واسطے لیا ساڈیاں دعاواں قبول ہو جائیں ساڈیاں منتاں قبول ہو جانگیاں ماحول بن گیا تے جملہ پڑھا اس 2 شہزادیاں دے 2 اج منہ رکھے نے سامنے کہنے لگی دسیں گا کہ میں مر جاؤں کہنے لگا سامنے آ کے حوصلہ کریں گی دل ڈاٹا کر دل سخت کر حوصلہ بلند رکھ تے محمد و آل محمد تے درود پڑھ جڑے ویلے اس بی بی نے درود پڑھ لیا نا او تو اس مرد دی آواز آئی ہون پاویں مر تے پاویں باج رقیہ دا بڑا پتری رقیہ دا چھوٹا پتری چادر بھول گئی تے چھت تے چڑھ گئی کرا اعلان اے اپنے بنیرے دے 4 چفیرے دوڑ دی سی تے دوڑ کے آندی سی میرا دل کرتا میں شام نو نہ چھتا تے چڑھ گیا تھا بی بی چھتا تے دوڑ دی سی مومنہ تے گل سن لاؤ تے ناری جنازے لے ہو
بی بی رقیہ دی مریدڑی آج پاج کے آندی سی لوگو عیدہ موک گئی آجے رقیہ دیا پترہ لوگ سے مار چڑھے آجے پردیسی مارے گئے جے مسلم دے یتیم دنیا دو رخصت شاہ حسین یا ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کے عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کے عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی ریوین کریں دے کوفے وچ مسلم دے دو شہزادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی جے کوئی نہ رولے جویں رولے گئے ہاں جے کوئی نہ رولے جویں رولے گئے ہاں اسا پیو مدنو مد بادے ہوندی کیڑی عید یتیمہ دی